بسم اللہ الرحمن الرحیم. صرف مائنورٹیز ہی نہیں کہ جن کو رائٹس نہیں ملتے. آپ کہیں بھی چلے جائیں, ایک عام آدمی کے جو بنیادی ضروریات ہیں وہ اسٹیٹ پوری نہیں کرتی پاکستان میں. اگر 2.5 کروڑ بچہ اسکولوں سے باہر ہے تو یہ رائٹ آف چائلڈ ہے, بچے کا رائٹ ہے تعلیم. تو یہ سب سے بڑا رائٹ ہے ایک بچے کو تعلیم ملنا اور موقع ملنا کہ وہ معاشرے میں آگے جا سکے. تو بنیادی رائٹ ہی لے لیا بچوں سے, 2.5 کروڑ بچوں سے. یار یہ ایک خوفناک فگر ہے. 2.5 کروڑ بچوں کا جب آپ نام لیتے ہیں, قوموں کی آبادی 2.5 کروڑ نہیں ہوتی جتنے ہمارے بچے اسکولوں سے باہر ہیں, اور اس کا مطلب کہ ہم نے زندگی میں موقع ہی نہیں ان کو دیا اوپر آنے میں. پھر 45% پاکستان کے بچے, ان کو ایک بیماری ہے جس کو کہتے ہیں سٹنٹڈ گروتھ, کہ نہ ان کے ذہن پوری طرح بڑھتے ہیں اور نہ ان کا قد اوپر جاتا ہے, کیونکہ ان کو خوراک نہیں دے سکتے. ان کو ہم جو نیوٹریشن چاہیے ایک انسان کو بڑھنے کے لیے وہ نہیں دیتے. تو آپ سوچ لیں کہ جو ملک میں 45% بچے, یعنی ہر دوسرا بچہ اس کو ایک بیماری ہے سٹنٹڈ گروتھ کی, یہ کتنا بڑا ظلم ہے اس معاشرے سے. پھر سب سے زیادہ عورتیں تقریباً دنیا میں ڈلیوری کے ٹائم پہ پاکستان میں مرتی ہیں. اس کا مطلب ہم بنیادی ہیلتھ کیئر نہیں دے سکتے عورتوں کو, جو ایک ذمہ داری ہے اسٹیٹ کی کہ انسانوں کو پرووائڈ کریں. اس کے علاوہ آپ چلے جائیں, جو ایکسیس ٹو جسٹس ہے, یعنی انصاف کے لیے 80% آبادی افورڈ ہی نہیں کر سکتی جسٹس. اگر آپ کی 90%, 90 سے بھی میں زیادہ کہوں گا, کہ جدھر بھی اس ملک میں کمزور کا طاقتور سے ٹاکرا ہوتا ہے, یا اگر طاقتور ظلم کرتا ہے کمزور سے, کمزور کے پاس وسائل ہی نہیں انصاف لینے کے لیے. یہ بنیادی چیزیں ہوتی ہیں. ایک ریاست اپنے لوگوں کو تعلیم دے, ان کی صحت کا دھیان رکھے, ان کو انصاف دے, اور چوتھی چیز ان کو روزگار دے. اگر یورپ میں یا مہذب معاشروں میں اگر ایک انسان بے روزگار ہوتا ہے تو اس کو ان امپلائمنٹ بینیفٹس ملتے ہیں, آپ کو باقاعدہ پیسے ملتے ہیں, ریاست ذمہ داری لیتی ہے کہ اپنے بے روزگاروں کی. تو جب ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں کہ جو قائد اعظم کا پاکستان تھا, پاکستان قائد اعظم کا وہ تھا جو کہ اسلامی فلاحی ریاست تھی, ویلفیئر اسٹیٹ تھی. تو ویلفیئر اسٹیٹ کی یہ بنیادی چیزیں ہیں. تو جب ایک معاشرے میں قانون کی بالادستی نہیں ہوتی, رول آف لا, تو ہمیشہ کمزور طبقہ مارا جاتا ہے. اور جب ایک معاشرہ اوپر آتا ہے تو وہ سب سے پہلے قانون اسٹیبلش کرتا ہے. جب ایک معاشرے کے اندر قانون آ جاتا ہے تو وہ قانون آزاد کر دیتا ہے کمزور طبقے کو طاقتور طبقے سے. یعنی ایک معاشرے کا پوٹینشل رول آف لا, قانون کی بالادستی وہ ریلیز کر دیتی ہے. تو جب ہم مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہیں, جو کہ ہر مسلمان کے لیے رول ماڈل ہے, جس کے اوپر انسپریشن تھی پاکستان کی, تو فلاحی ریاست جو مدینہ کی فلاحی ریاست تھی, اس پہ سب کے رائٹس تھے, اس پہ مسیح کے رائٹس تھے. جو وہاں کی کرسچن جو مائنورٹیز تھی, چارٹر سائن کیا ہوا تھا مدینہ سے, ان کو پورے رائٹس تھے, وہ ایکول سٹیزنز تھے. اسی طرح رائٹس تھے یہودیوں کے. اور جو آپ اگر مسلمان کی جو انلائٹن رول تھا ہندوستان کے اندر, تو وہ باقاعدہ ساروں کی اپنی شریعت کے مطابق چلتے تھے, مسیح اپنی شریعت کے, ہندو اپنی شریعت کے. تو رائٹس تھے, یہ اگر آپ فالو کریں ہسٹری, زیادہ تر یہ رائٹس تھے سب کے. تو جتنی مہذب معاشرہ ہوتا ہے اتنی سارے انسانوں کی پروٹیکشن ہوتی ہے. وہ معاشرہ کمزور کو پروٹیکٹ کرتا ہے طاقتور سے. تو جب ہم آج, مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جب میں جاتا ہوں, میں سندھ میں جاتا ہوں, تو وہاں ہندو مائنورٹی ملتی ہے, ان کے بڑے کمپلینٹس ہوتے ہیں. کئی جگہ ایسا ظلم کیا جاتا ہے کہ ان کے بچیوں کو زبردستی مسلمان کیا جاتا ہے شادی کر کے. وہ کوئی غلط فہمی ہے کسی کو کہ یہ بڑا کوئی اللہ کی نظر میں وہ اللہ کے قریب جا رہے ہیں,
یہ تو اس کی اجازت ہی نہیں ہے اسلام میں، یہ اسلام کی بیسس کے خلاف ہے. اور اسی طرح یہاں بھی میں مائنورٹی سے ملتا ہوں، اور زیادہ تر لوگوں کو کمپلینٹس ہوتی ہیں کیونکہ جو ہماری مائنورٹیز ہوتی بھی جب کمزور طبقے سے ہوتی ہے. میں یہ کلیریفائی کرتا ہوں کہ جو طاقتور دوسری دین کا ہوتا ہے، طاقتور ہوتا ہے، اس کو یہ مسئلہ نہیں ہے. ریمنڈ ڈیوس نے دن دہاڑے 2 لوگوں کو گولی مار دی، وہ مسلمان نہیں تھا لیکن پاکستان کے قانون نے اس کو، بلکہ وہ اباف لا تھا ہمارے قانون سے اوپر، کیوں وہ طاقتور تھا. ایک آدمی نے، ایک امریکن نے یا 2 لوگ، ایک آدمی کو ساری زندگی کے لیے اس کی پتہ نہیں کمر توڑ دی اور دوسرے کو مار دیا. شراب پی کے اس نے لائٹس کراس کی. اگر مغرب میں ہوتا، یہ امریکہ میں ہوتا، اس کو جیل میں ڈال دینا تھا. کوئی پاکستان ڈپلومیٹ ہوتا، کسی نے پرواہ نہیں کرنی تھی. اس کو ہمارا قانون نہیں پکڑ سکا. تو ہمارا ملک کا مسئلہ یہ ہے کہ کمزور اور طاقتور کے لیے مختلف قانون ہیں. یہ ہے المیہ اس ملک کا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی صحیح ہے کہ بڑی قومیں تباہ ہوئی جدھر یہ طبقاتی کا قانون ہوتا ہے، طاقتور کے لیے اور قانون کمزور کے لیے دوسرا. یہ بیسس، یہ اور سویلائز سوسائٹی ہوتی وہ ہے جس کے اندر قانون کی بالادستی ہوتی ہے. تو اس لیے میں پہلے تو یہ، جب ہم اس کو سائڈ ٹریک کر جاتے ہیں آرگیومنٹ کو، اصل ایشو کو ہم بھول جاتے ہیں کیونکہ ہر چھوٹا طبقہ کہتا ہے کہ میرے رائٹس ہی مل رہے ہیں. میں ابھی گجر برادری کی فنکشن میں اٹینڈ کیا تو انہوں نے کہا ہمارے حقوق نہیں مل رہا، ہمیں روزگار نہیں. ان کے بھی گجر ایک ڈومیڈک کمیونٹی ہے جو کمزور جاتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں رائٹس نہیں. آپ کسی بھی کمزور طبقے کے پاس چلے جائیں، ان کے پاس رائٹس نہیں. تو اس لیے جو پاکستان تحریک انصاف، انصاف کی تحریک، انصاف کا مطلب ہی یہ ہے کہ سب کے لیے یکساں قانون. تو دوسری چیز جو مائنورٹیز بات کرتی ہیں ان کے رائٹس ہی ملتے ہیں، جاب کوٹا امپلیمنٹ نہیں ہوتا. کون سی چیز امپلیمنٹ ہوتی ہے پاکستان میں؟ اپنے کانسٹیٹیوشن پڑھے، پاکستان کی جو کانسٹیٹیوشن ہے، سارا جو بگننگ ہے کانسٹیٹیوشن کا وہ سارا رائٹس ہے، حقوق العباد ہے، انسانوں کے رائٹس ہیں. جو کانسٹیٹیوشن نے گارنٹی کی ہوئے کہ ہم آپ کو تعلیم دیں گے، صحت دیں گے آپ کو، تو کون سی چیز دیتے ہیں؟ کون سی چیز آج اویلیبل ہے پاکستانیوں کے لیے؟ چھوٹے سے طبقے کے لیے سب کچھ ہے. ایک آدمی 300 ارب روپے کا منی لانڈرنگ میں پکڑا جاتا ہے اور وہ یہ مظلوم بنا ہوا ہے. وہ لاہور میں بڑی کوئی گیدرنگ کریں گے، جناب آئیں گے کہ چور اعظم آئے گا اور وہاں ہاتھ لاتا آئے گا کہ میں بڑا 300 ارب روپے کی چوری کر کے آیا تو اس سے مجھے تالیاں بجاؤ، مجھے مانو کہ میں کتنا بڑا ڈاکو ہوں. اور وہ پبلک بجا رہا ہے ان کے ساتھ. یہ تب ہوتا ہے جب قانون کی بالادستی نہیں ہوتی. اب یہی ہو، نواز شریف کا یہی کام ہوتا اگر برطانیہ کے اندر. میں آج آپ کو بتاتا ہوں برطانیہ کو، میں نے 20 سال وہاں پڑھا بھی، پھر میں کرکٹ کھیلتا تھا. آپ یہ سوچ بھی نہیں سکتے، تصور بھی نہیں کر سکتا کہ کوئی آدمی منی لانڈرنگ میں ملک کا پرائم منسٹر، وزیر، پارلیمنٹیرین اگر وہ پکڑا جائے، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ پبلک میں جا سکتا ہے، وہ انٹرویو دے سکتا ہے. میڈیا ہی اس کو اڑا کے رکھ دے. پبلک میں جائے انڈے پڑے اس کی جرت نہ ہو پبلک میں جانے کے لیے. ایک برنی میڈوکس کے اوپر فلم بھی بنی ہوئی ہے، بہت بڑا امریکہ کا بلینئر تھا، اس کا فراڈ پکڑا جاتا ہے. وہ بڑا اربوں کھربوں پتی تھا. اگر آپ اس کی فلم دیکھیں تو برنی میڈوکس کو جب فراڈ میں پکڑا گیا، چھوڑیں گے اس کے دوست چھوڑ گئے. اس کی بیوی نے اسے کہا کہ میں تیری شکل نہیں دیکھنا چاہتی. ایک بیٹے نے خودکشی کر لی شرم سے. دوسرا بیٹا اتنا ٹینشن اور پریشر میں آیا، بیمار ہو کے مر گیا. یعنی کہ سوشل بوائکاٹ ہوگی اس کی جب اس کا فراڈ پکڑا گیا. اربوں پتی تھا. جب ایک معاشرہ اپنی پیک پہ ہوتا ہے وہاں قانون کی بالادستی ہوتی ہے، وہاں ایک کمزور طبقے کے رائٹس ہوتے ہیں. میں جب پہلی دفعہ انگلینڈ گیا تو مجھے کیا چیز سب سے زیادہ اپیل کی؟ وہاں ایک فلائی ریاست دیکھی پہلی دفعہ اپنی زندگی میں. وہاں ہر انسان کے، غریب سے غریب آدمی ہسپتال میں جاتا تھا، بہترین علاج ملتا تھا، مفت علاج ملتا تھا. غریب کا بچہ سرکاری اسکولوں میں جاتا تھا اور وہ سرکاری اسکول میں کچھ بھی اوپر جا سکتا ہے. ایک ہمارا ایک پاکستانی یا لاہور سے اس کا والد گیا، انیل مسرت اس کا نام ہے. وہ یتیم ہو گیا 7 سال کی عمر میں. وہ گورنمنٹ اسکول میں پڑھا. آج انگلینڈ کا سب سے بڑا بلڈر ہے، ہاؤس بلڈنگ میں نمبر 1 ہے انگلینڈ میں.
تو ایک سرکاری اسکول میں پڑھ کے ادھر چلا گیا، تو وہاں اسکول میں عام آدمی کے لیے بہترین تعلیم، ہسپتال میں بہترین علاج مفت، تعلیم مفت. بے روزگار ہوتا ہے تو اس کو انپلائمنٹ بینیفٹس دیتی ہے گورنمنٹ، پیسے دیتی ہے جب تک روزگار نہیں بنتا. اگر وہ عدالت میں جاتا ہے تو لیگل ایڈ ملتی ہے، مفت کا وکیل ملتا ہے، گورنمنٹ لے کے دیتی ہے. تو یہ ایک انسانیت، معذوروں کے لیے اسپیشل چیزیں بنائی ہوئی ہیں، ان کے لیے ہر جگہ فیسلٹیز بنائی ہیں کہ معذور کے لیے زندگی آسان ہو. تو آدمیوں انسانوں کو تو چھوڑیں. میں نے جو پہلی چیز میں حیرت ہوا، مجھے کوئی وہاں سڑکوں پہ ٹرلا کتا نہیں نظر آتا تھا. ان کے لیے انہوں نے ہومز بنائے ہوئے ہیں. کوئی کتا بیچارہ سڑکوں پہ آئے تو اس کے لیے ہوم رکھا ہوا، تو اس کی پرورش ہوتی ہے، اس کو کھانا دیتے ہیں، پلا ہوا ہوتا ہے، وہ اس کے لیے ڈاکٹر ہوتا ہے. یعنی کتے سے اگر آپ ظلم کریں، کتے سے آپ ظلم نہیں کر سکتے. ایک پولیس والے کو 3 مہینے کی سزا دے دی، وہ بندر کو مار رہا تھا کہ سرکل سے بندر کو اس نے کوئی سوٹی ماری، 3 مہینے کی سزا مل گئی. تو وہ انسانیت کے معاشرے ہیں، اللہ کی برکت آتی ہے ادھر. یہ وہ معاشرہ بننا تھا، اسلامی فلاحی ریاست جو مدینہ کی ریاست تھی، وہ پہلی دفعہ دنیا میں ویلفیئر اسٹیٹ بنی تھی، جس میں اسٹیٹ نے ذمہ داری لی تھی اپنے کمزور طبقے کی، معذوروں کی، بیواؤں کی، یتیموں کی. پہلی دفعہ یہ غریبوں کی زکوٰۃ کا کانسیپٹ آیا تھا کہ پیسے والے زکوٰۃ دیں گے، وہ غریبوں کے اوپر خرچ ہوگی. اور وہ پرنسپل سے جس کے اوپر وہ ایک عظیم قوم بنے تھے. تو آج ہم جب مائنورٹیز کی بات کرتے ہیں، میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ آپ کے جو پرابلمز ہیں وہ سارے کمزور طبقے کے پرابلمز ہیں پاکستان میں. آپ کو جو رائٹس دیے ہوئے ہیں کانسٹیٹیوشن میں وہ نہیں ملتے، کیونکہ کسی کو بھی نہیں ملتے یہاں. تو جو ہماری فائٹ ہے تحریک انصاف، وہ ہے ہی رائٹس دینے کے لیے کمزور طبقے کو. اور جو دوسرا آپ کا مسئلہ ہے کچی بستیوں کا، یہ آپ کی صرف یہاں اسلام آباد میں جتنے 32 جو آپ کی کچی بستیاں ہیں، یہ باقی بھی پاکستان میں کچی بستیاں ہیں، ساری جگہ برا حال ہے. شہر بنے ہوتے ہیں، بڑے بڑے گھر ہوتے ہیں، تھوڑی سی ادھر کو کچی بستی ہے، وہاں پری اسٹیج میں رہ رہے ہوتے ہیں. یعنی موہنجو دارو جو 4000 سال پہلے تھا، ادھر کی بہتر فیسلٹیز ہماری کچی بستیوں سے. جو رہ لینا بنیادی ضروریات چھوڑیں، جس طرح لوگ رہتے ہیں. اور ہمیں بھی دیکھیں کہ ہم کتنے بحث ہو چکے ہیں کہ ادھر اسلام آباد میں کروڑوں روپے کے گھر ہیں، اور وہ تھوڑی سی ہے کہ اچھا دوار لگائی ہوئے تاکہ لوگوں کو نظر نہ آئے کہ بیچارے کچی بستی میں بیچاروں کے اوپر کیا گزر. مسیح کی شان، مسیح کی شان. سنو، تو میں اس کے لیے ہم انشاءاللہ ایک پوری کچی بستیوں کے لیے پلان بنا رہے ہیں. اس کا مسیح کی شان پلان یہ ہے کہ ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم نے ایک بڑا ٹارگٹ لیا ہے، بڑا چیلنج ہے کہ 5 سالوں میں 50 لاکھ سستے لو انکم کے لیے گھر بنائیں گے پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ مل کے. یہ بہت بڑا پلان ہے، یعنی یہ ایک آسان نہیں ہے، بڑا مشکل ٹارگٹ ہے، لیکن اس میں کچی بستیاں بھی ہوں گی شامل. ہندوستان میں نے دیکھا کہ انہوں نے ایک نیا پلان بنایا تھا کہ کچی بستیوں کے اندر وہ بلڈرز جاتے ہیں، ان کو بلڈرز کو کہہ دیتے ہیں کہ آدھی جگہ پہ آپ کمرشل بلڈنگ بنا لیں، اور جو باقی رہ جاتی ہے اس کے اوپر وہ کچی بستیوں کو کنورٹ کر دیتے ہیں، ہاؤسنگ دے دیتے ہیں، ساروں کو رائٹس دے دیتے ہیں، وہاں پانی گیس دے دیتے ہیں، ان کے فلیٹس بنا دیتے ہیں تاکہ ساروں کے پاس رہنے کی بھی جگہ ہو، فیسلٹیز بھی پوری مل جائے. تو یہ انشاءاللہ پروگرام ہم آپ کے لیے لے کے آئیں گے پورے کچی بستیوں کے لیے اوور آل سارے پاکستان میں. اور جدھر آپ کی بستیاں اسلام آباد کے شہر کے اندر، اس کی بہت اونچی ویلیو ہے. یہ جو ویلیو اس کی زمین کی ویلیو ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور اس کی وجہ سے ہم اٹریکٹ کریں گے بڑے بلڈرز جو کہ وہاں کمرشل بھی بلڈنگ میں ہے، اس میں بھی نوکریاں مل جائیں گی، اور ساتھ رہنے کے لیے کچی بستیوں میں رہنے کے لیے ان کے لیے فلیٹس بن جائیں تاکہ وہ بہتر اور ساری فیسلٹیز کے ساتھ. اس کا انشاءاللہ آپ کو پورا پروگرام دے گا. لیکن میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ کے مسئلے ہیں، یہ آج تک کبھی کسی نے اس لیے نہیں دیکھے کیونکہ کبھی کسی نے دیکھا ہی نہیں کہ نچلے طبقے کو کیا ہو رہا ہے، کس نے کیا آج تک کیا ہے. تو ہمارا جو ڈیولپمنٹ ماڈل ہے نا، ہم نے اپنا منشور دیا ہے
آج تک ساری پالیسیز بنی ایک چھوٹے سے طبقے کے لیے. پیسہ بھی وہ بناتے ہیں, پرائیویٹ ہاسپٹل بھی وہ, پرائیویٹ اسکول بھی وہ. ہم جو لے کے آ رہے ہیں ڈیولپمنٹ ماڈل, وہ نچلے طبقے کو اٹھانے کے لیے. تو سرکاری اسکول ٹھیک کریں تاکہ غریب کا بچے کو اچھی تعلیم ملے, ہسپتال ٹھیک کریں, سرکاری ہسپتال, تاکہ عام آدمی ہسپتالوں میں جا کے اچھا علاج کروا سکے. ابھی کیا ہے کہ امیر کے بچوں کے لیے اچھے اسکول, غریب کے بچوں کے لیے گورنمنٹ اسکول, امیر کے بچوں کے لیے اچھے پرائیویٹ ہاسپٹل, غریب کے بچے کے لیے گورنمنٹ ہاسپٹل. یہ چیز ہم نے توڑ دی ہے. اور یہ جو رینس ہے, جو رہنا ہے آپ نے, یہ ہماری جو 50 لاکھ 5 سال میں ہمارا ہاؤسنگ کا ہم نے بہت بڑا چیلنج لیا ہے, اس کے اندر کچی بستیاں بھی آپ کی آ جائیں گی, اور انشاءاللہ ہم آپ کو پرووائڈ کریں گے. لیکن ایک کام کرنا پلیز, میں آپ سب کو آج یہ کہنا چاہتا ہوں, کچی بستی میں یہاں بھی باقی جگہ بھی, خدا کا واسطہ یہ وہ لوگ جب آپ کے پاس پیسے لے کے آئیں گے, پیسے کے کھدے لے کے آئیں گے اور خریدنے کی کوشش کریں گے, اپنے آپ کو بیچنا نہ. کیونکہ میں آپ کو اس لیے اپیل کر رہا ہوں, میرے لیے نہیں, میں آپ کے لیے اپیل کر رہا ہوں. یہ بڑا سستا سودا کرتے ہیں, آپ کو تھوڑے سے پیسے دے کے ووٹ لے لیتے ہیں, اس کے بعد وہ آ کے ملک کو لوٹنا شروع کر دیتے ہیں. سب سے زیادہ نقصان تو نچلے طبقے کو ہوتا ہے. جب وہ پیسہ, جب کرپشن کرتا ہے نواز شریف یا زرداری, تو وہ پیسہ جو مارے جاتے ہیں وہ نچلا طبقہ مارا جاتا ہے. نقصان تو آپ کو ہے. تو وہ جو بار بار باریاں لے کے یا آپ سے ووٹ لے کے باریاں لیتے ہیں, اور وہ آپ سے بڑا سستا سودا کرتے ہیں, آپ کو آگے بیچ کے ووٹ لے کے چلے جاتے ہیں, اور پھر خود پیسہ بناتے ہیں, اور آپ کے حالات پہلے سے بھی برے ہو جاتے ہیں. کیونکہ آخر میں جو کرپشن کی قیمت ہے وہ آپ ادا کرتے ہیں مہنگائی کے ذریعے, نچلا طبقہ ادا کرتا ہے. ساری چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں. جب آپ جب قرضوں کی قسطیں واپس کرتے ہیں, قرضے اس لیے چڑھتے ہیں کرپشن کی وجہ سے, تو جو نچلا طبقہ ہے وہ اس لیے ادا کرتا ہے کہ قرضے کی قسطیں واپس کرنے کے لیے قیمتیں بڑھاتے ہیں. سب جو ساری چیزیں بڑھ جاتی ہیں, آپ دیکھ لینا, پھر بجلی, گیس, پیٹرول سارا بڑھ گیا, تو سب سے زیادہ نچلا طبقہ مار کھاتا ہے. اس لیے آپ نے اپنی ووٹ بیچنی نہیں ہے, اس باری ایک تبدیلی کو ووٹ دینا, اور سب کو کہنا پلیز, یہ آپ کے بھلے کے لیے میں بات کر رہا ہوں. بہت بہت شکریہ.